अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे गिलगित बिल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के हवाले से और बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ को गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन में किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, हक़ाइक़ क्या हैं, तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा क्या है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है हलकों के अंदर, और तहरीक इंसाफ गिलगित बिल्तिस्तान के इंतखाबात में कहाँ खड़ी है और हुकूमत ने क्या जो है वो ऐसा किया जो कि करने की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ से पीटीआई को ज़्यादा और भरपूर प्रोपेगेंडा करने का मौका मिला। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे और आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर हम आपको तज़किया दे चुके। कल जो व्लॉग किया था हमने कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन आगे है, कौन पीछे है, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ रद्द अमल सामने आया। तो आज हम इस सूरत हाल के ऊपर सारी बात करेंगे। कल भी हमने बात की थी और कहा था कि ये ठीक नहीं हुआ, जुनैद अकबर और दूसरे लीडर्स को जो पकड़ के वहाँ से निकाल दिया गया। तो अब हकीकत क्या है और वहाँ पीटीआई जो है वो जिस किस्म का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे कर रही है, जिस तरह का बयानिया बना रही है, उसके ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन को दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आप जानते हैं 7 जून को गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। असम्बली की 24 जो नशिस्तें हैं जिन पर बराह रास्त इलेक्शन होना है, उनके ऊपर 7 जून को वोटिंग होगी और रात को देर गए तक नताइज आएंगे। कुछ नताइज अगले दिन सुबह आएंगे क्योंकि बहुत दूर दराज के इलाके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह का नहीं है, सड़कें, तो नताइज आने में ज़्यादा टाइम लगता है। जो शहरों के हल्के हैं वहाँ से नताइज निस्बतन जल्दी आ जाते हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों से वक्त लगता है। तो तहरीक कुछ दिन, ये 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs KP के, जिनमें उनके सूबाई सदर जुनैद अकबर ख़ान, डॉक्टर अमजद और उसके साथ साथ सलीमुर रहमान और भी कुछ लोग थे जो कि वहाँ पर कैंपेन पे थे। और फिर ख़बरें आई कि उनको गिरफ़्तार कर लिया है गिलगित बिल्तिस्तान की पुलिस ने और फिर उनको सूबा बदर कर दिया गया, यानी गिलगित बिल्तिस्तान की हदूद से बाहर ला के उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद ये जो वाक़या हुआ, इंसिडेंट हुआ, इसके बाद तहरीक इंसाफ को ये मौका मिल गया कि वो जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है और जिस तरीके से इलेक्शन हो रहा है और जो वहाँ की सूरत हाल है, तो उसके ऊपर वो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा कर सकें, सोशल मीडिया के ऊपर आके अपनी मजलूमियत जो है उसका इजहार कर सकें, उसका रोना जो है वो रो सकें। अब ये बात हकीकत है कि 9 मई 2023 के बाद से जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर दबाव है, जबर है। तहरीक इंसाफ को खुल के सियासत जो है वो करने की इजाज़त नहीं है। ये बात तो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। उनके पास इंतखाबी निशान नहीं है, उनका जो रजिस्ट्रेशन का मामला है, उनकी जो नया इलेक्शन है वो अभी तक मंजूरी नहीं हुई है इलेक्शन कमीशन से, और तहरीक इंसाफ ताख़ीरी हरबे उनकी तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं अब तक ताकि कोई फ़ैसला ना हो सके, क्योंकि उनको लगता है कि शायद फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आएगा। अब इस सूरत हाल में उनका कोई कानूनी अहदेदार नहीं है। तहरीक इंसाफ का इस वक्त बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत कोई भी अहदेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड नहीं है। आप इसको इंतकामी कार्रवाई कह सकते हैं एक बार फिर, लेकिन हकीकत यही है कि तहरीक इंसाफ के पास ना इंतखाबी निशान है, वो एज जमात रजिस्टर्ड ज़रूर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और इसी तरह का मामला जो है वो कश्मीर में हुआ, जहाँ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर की तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन मनसूख हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों की तो रजिस्ट्रेशन वहाँ हो गई, लेकिन तहरीक इंसाफ की नहीं हुई है और अब तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट में, कश्मीर हाई कोर्ट में गई हुई है। तो गिलगित बिल्तिस्तान में भी जाहिर है वहाँ पे वो उनको इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता था। तहरीक इंसाफ ने कोशिश की, वहाँ की एक डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके साथ अलाइंस बना के उसके इंतखाबी निशान जो कि पोलो मैन, क्योंकि पोलो गिलगित बिल्तिस्तान का मकबूल तरीन खेल है, तो पोलो मैन जो है उनका इंतखाबी निशान था। तो तहरीक इंसाफ ने
اس کے ذریعے کوشش کی، لیکن ان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی. تو یہ جہاں تک دباؤ کی بات ہے، جہاں تک جو ہے وہ برابر کے موقع دینے کی بات ہے، تو ظاہر ہے اس کے حوالے سے تو ایک رویہ ہمیں ریاست کا نظر آتا ہے. اور بعض اوقات بے جا قسم کے جو ہیں وہ اقدامات بھی اٹھائے جاتے ہیں، جیسا کہ جنید اکبر اور دیگر ایم این ایز کی جو گرفتاری تھی، دیگر جو تحریک انصاف کے رہنما تھے ان کی جو گرفتاری تھی، اس کی کوئی کوئی جواز نہیں بنتا تھا اس کا. باقی لوگ بھی تو کیمپین کر رہے ہیں، آپ ان کو بھی کرنے دیں. تو بہرحال ان کو موقع مل گیا. اب صورتحال یہ ہے گلگت بلتستان کی، تحریک انصاف کے لوگ جو سوشل میڈیا پہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو الگ بے کا نہیں پتہ ہے گلگت بلتستان کی سیاست کا، وہ کبھی گئے بھی نہیں ہیں گلگت بلتستان، نہ وہ فالو کرتے ہیں. ان کو جو فیڈ کیا جاتا ہے پارٹی کے سوشل میڈیا کی طرف سے، وہ اس کو لے کے چل پڑتے ہیں. اور پھر جو آدمی ان کی جو حقیقت ہے، جو ان کے نزدیک حقیقت ہے، اس کے برعکس کوئی بات کرتا ہے اور جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس کی بات کرتا ہے گلگت بلتستان میں، تو پھر وہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے. مطلب ایک صاحب نے کمنٹ کیا کل کی وی لاگ پہ کہ جی 90% ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. 90% ووٹ تو جب عمران خان صاحب جو ہے مقبولیت کے گھوڑے پہ سوار تھے، 2020 میں وزیر اعظم تھے، تو گلگت بلتستان میں 20% ووٹ ملے تھے تحریک انصاف کو. اور اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو جو زیر اطاعت تھیں، 31% ووٹ ان دونوں پارٹیوں نے مل کے لیے تھے. سب سے زیادہ ووٹ آزاد امیدواروں کو اس وقت ملا تھا. تحریک انصاف مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی تو اس نے 14 براہ راست سیٹیں جیتی تھی 24 میں سے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جب 2009 میں حکومت تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی 14 نشستیں جیتی تھی. تحریک انصاف 10 نشستیں جیت سکی تھی جب ان کی حکومت تھی اور جنرل فیاض حمید کا توتی بولتا تھا ملک کے اندر. وہ جو چاہتے تھے کرتے تھے اور ساری پولیٹیکل مینجمنٹ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے بہاف پہ وہی کیا کرتے تھے. تو گلگت بلتستان میں تحریک انصاف اس وقت بھی بہت زیادہ پاپولر پارٹی نہیں تھی، جبکہ ان کی وفاق میں حکومت تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی. تب بھی مسلم لیگ نون کو 11%، پاکستان پیپلز پارٹی کو تقریباً 21% ووٹ 2020 کے انتخابات میں ملا تھا. تو یہ تقریباً 31-32% بنتا ہے. اور عمران خان تحریک انصاف کو 2020 میں بھی 20% جو ہے وہ ووٹ ملا تھا. اس سے پچھلے 2015 کے انتخابات کی بات کریں تو تحریک انصاف کو تقریباً 11% ووٹ ملا تھا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کوئی بہت زیادہ پاپولر پارٹی نہیں رہی ہے گلگت بلتستان کی. اور جو ان کی حکومت کی کارکردگی تھی 2.5 سال میں، خالد خورشید جو ان کے چیف منسٹر تھے، اور جس طرح کی ان کی کارکردگی تھی، اس سے لوگ اور مایوس ہوئے. اور گلگت بلتستان میں پارٹیاں اتنی منظم نہیں ہیں، اتنی مضبوط نہیں ہیں گراؤنڈز کے اوپر، گراؤنڈ ریالٹی، لوکل مقامی سطح پہ. وہاں پر تگڑے امیدوار بار بار اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں اپنے ویلاگز میں کہ وہاں پر جو قبیلہ ہے، جو برادری ہے، جو فقہ ہے، جو فرقہ ہے، یہ سب مل کے، اور جو امیدوار کا ذاتی اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. مطلب ایک پارٹی نے اگر پچھلے الیکشن میں ایک ٹکٹ کے اوپر، پارٹی ٹکٹ کے اوپر 5000 ووٹ پڑا ہے، تو اگر وہ تگڑا امیدوار چھوڑ دے گا تو اگلے الیکشن میں ہو سکتا ہے 500 ووٹ بھی اس پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر کوئی اور کھڑا ہے جو کہ اثر و رسوخ نہیں رکھتا، تو اس کو نہیں ملے گا. تو تحریک انصاف جو اس وقت پراپوگنڈا کر رہی ہے، وہ یہ تاثر دے رہی ہے کہ جی ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جو جنید اکبر وغیرہ کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن کیا تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو کسی نے روکا ہے الیکشن کیمپین کرنے سے؟ تو اگر کوئی یہ کلیم کرتا ہے تو یہ غلط ہے. وہ کھل کے کیمپین کر رہے ہیں، ریلیاں کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اپنی بھرپور الیکشن کیمپین جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن پرابلم تحریک انصاف کا یہ ہے کہ مضبوط امیدوار ان کے پاس اس دفعہ نہیں ہے. مضبوط امیدوار یا پیپلز پارٹی میں چلے گئے یا وہ آئی پی پی میں چلے گئے. کم از کم 7 جو جیتے ہوئے امیدوار تھے پچھلی دفعہ، وہ اس دفعہ آئی پی پی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. 1-2 جو لوگ ہیں وہ نون لیگ کے اندر بھی گئے ہیں. تو تحریک انصاف کو جو تگڑے کینڈیڈیٹ ہانگ کے مختلف پارٹیوں سے ان کو لایا گیا تھا پچھلی دفعہ، تو وہ سہولت اس دفعہ میسر نہیں ہے. اور اس لیے تحریک انصاف کے امیدوار بہت سارے حلقوں میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں. آپ اگر سوشل میڈیا کی پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ گلگت بلتستان میں آپ سب سے بڑی پارٹی ہوں، لیکن جہاں تک ووٹرز کا تعلق ہے
تو وہاں پر صورتحال بالکل مختلف ہے. کچھ حلقوں میں جو ان کے اچھے امیدوار ہیں وہ ٹف ٹائم دیں گے اپنے مخالف امیدواروں کو, لیکن جہاں تگڑے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں وہاں مقابلہ. اور پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ لوگ پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کرتے, آپ پیپلز پارٹی, آئی پی پی, باقیوں کا ذکر کرتے ہیں, نون لیگ کا ذکر کرتے ہیں. تو بھائی جو فیلڈ میں موجود ہیں, جو آن گراؤنڈ موجود ہیں, جن کے پاس اچھے تگڑے کینڈیڈیٹس موجود ہیں, انہی کے ذکر کریں گے. ہم خام خواہ تو نہیں کر سکتے کسی کو خوش کرنے کے لیے کہ جی تحریک انصاف جو ہے وہ سویپ کر رہی ہے الیکشن. ایسا نہیں ہے, صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے. 3-4 حلقے ایسے ہیں جہاں تحریک انصاف کے پاس اچھے امیدوار ہیں اور وہ اچھے خاصے ووٹ وہاں سے لیں گے, لیکن بہت سارے حلقے ایسے ہیں جہاں پہ بہت مایوس کن ووٹ ملے گا تحریک انصاف کو, ان کے حامیوں کی جو. اور وہ کر کیا رہے ہیں ہمیشہ کی طرح, وہ ایک جو ہے ماحول بنا رہے ہیں کہ جب وہ ہاریں گے تو وہ یہ کہہ سکیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. ہاں, اگر جو ہے ایسے امیدوار تو کہہ سکتے ہیں جو کہ بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں. کچھ آئی پی پی کے امیدوار ہیں, کچھ پیپلز پارٹی کے ہیں, کچھ نون لیگ کے ہیں, کچھ اسلامی تحریک کے ہوں گے, کچھ ایم ڈبلیو ایم کے امیدوار بھی ہیں ایسے. تو اگر وہ الیکشن ہارتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہروایا گیا یا وہاں دھاندلی کی گئی. تو وہاں پر سب پارٹیاں زور لگا رہی ہیں, الیکشن کیمپین کر رہی ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور دوبارہ سے کہوں گا کہ یہ جو اس طرح کا واقعہ جیسے جنید اکبر وغیرہ کے ساتھ ہوا, اس طرح کے واقعات پھر وہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ پروپیگنڈا ہو, اور پھر جو ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گراؤنڈ پہ کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ ان کو الیکشن کیمپین, اگر آپ کو خطرہ نہیں ہے تو آپ ان کو الیکشن کیمپین کرنے دیں, ان کے جو لوگ جاتے ہیں ان کو جانے دیں. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ موجود ہیں. اور ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ تحریک انصاف وہ پوزیشن میں نہیں ہے, پاکستان کے اندر بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے جہاں وہ 8 فروری کے 2024 کے عام انتخابات کے وقت پہ تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے یا اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے, پاپولر ہیں وہ. لیکن جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے, جی بی کے الیکشن کا تعلق ہے, تو وہاں اس وقت وہ بہت کمزور پوزیشن میں ہیں. کچھ حلقوں میں ان کو اچھا خاصا ووٹ ملے گا, کچھ حلقوں میں ان کو بہت کم ووٹ ملے گا. تو یہ اس وقت وہاں کی کیفیت ہے. اور تحریک انصاف اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ جی وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں, دھاندلی نہ ہوئی تو وہ حکومت بنائیں گے, کیونکہ وہاں پر جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس دفعہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں, آئی پی پی میں ہیں, اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں, کچھ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.